بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم ناظرین گرامی، محترم سامعین، آج کے روز ہیئت طلاب سندھ نجف الاشرف کی جانب سے حکم ہوا کہ خدمت میں حاضر ہو کر چند کلمات عرض کروں، جس کا عنوان سخن یہ رکھا گیا کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل، یعنی کہ آج کے زمانے میں ان شیعان حیدر کرار، ان مظلومین کا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس سے وہ توسل کر سکیں، جس سے مدد طلب کر سکیں، جو ان کی داد رسی کرنے والا ہو۔ اور یقیناً ہم شیعان حیدر کرار خوش نصیب ہیں کہ اس دنیا میں جب کسی کا وارث نہیں ہے، لیکن ہم شیعان حیدر کرار کا ایک وارث ضرور ہے کہ ہم ہر مشکل میں اس کو پکارتے ہیں، اور ایسا وارث ہے کہ جس کو ہم نے نہیں بنایا، وہ ہے کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا۔ یعنی شیعان حیدر کرار ایسی قوم ہے کہ جس کی ہدایت، جس کی داد رسی، جس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر روز قیامت تک ایک ہادی اور مددگار کا ایک سلسلہ قائم رکھا۔ عزیزان گرامی، جو موضوع مجھے دیا گیا کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل، تو توسل کے معنی میں عرض کروں کہ توسل کے معنی جو علماء بیان کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک توسل تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کریں کہ یا اللہ میری فلاں حاجت قبول فرما بے حق فلان و فلان و فلان، یہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہم توسل ہے، توسل کس کو لا رہے ہیں؟ جو فلاں فلاں جس کو بھی لا رہے ہیں، مثلا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو توسل بنا رہے ہیں، یا معصومین میں سے کسی بھی معصوم کو ہم اس توسل کے بیچ میں لا رہے ہیں، ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ لیکن یہ وسیلہ جو ہے، اس میں قدرت معصوم جو ہے وہ شامل نہیں ہے، اس میں قدرت معصوم شامل نہیں ہے، اس میں ہم ڈائریکٹ اللہ سے طلب کر رہے ہیں۔ لیکن وسیلے کرنے کا، توسل کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی معصوم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کسی بھی معصوم کی طرف متوجہ ہو کہ ان سے عرض کرتے ہیں، ان سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری فلاں حاجت طلب کریں۔ اب یہاں پہ معصوم کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، یہاں پہ معصوم کی قدرت اور طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وہی توسل ہے کہ جو توسل مقدور کہا جاتا ہے، تو یعنی کہ جس میں معصوم کی جو طاقت ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہی توسل حقیقت میں آج اس توسل کے ہم محتاج ہیں، اور یہ توسل ہر کسی کو میسر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معصوم امام اس دنیا میں ہیں اور زندہ ہیں، اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور ہماری حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یہی موجود ہیں ہمارے لیے جو دعا کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جب ایسی ہستی موجود ہیں،
اور مشکلات انسان پہ آتی رہتی ہیں، تو اس میں کس طرح توسل کر سکتے ہیں؟ دیکھا جائے تو کتب میں، دعاؤں کی کتابوں میں بہت سارے توسل کے صیغے اور الفاظ موجود ہیں، لیکن ایک دعا جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کو شیخ نے بلد الامین میں نقل کیا، جو معصومین کے تمام توسل نقل کیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخر الزمان علیہ السلام تک۔ میں صرف امام زمان علیہ السلام سے جو متعلق جملہ ہے دعا توسل کا، یعنی جو توسل جس طرح کر سکتے ہیں، صیغہ توسل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی امام زمان سے توسل اس طرح کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق ولیک وحجتک صاحب الزمان علیہ السلام الا عنتنی بہ علی جمیع اموری وکفیتنی بہ معونۃ کل معذن و طاغ و باغ وعنتنی بہ فقد بلغ مجہودی وکفیتنی بہ کل ہم وکفیتنی بہ کل عدو و ہم و غم و دین وعنی وعن ولدی وجمیع اہلی و اخوانی ومن یعنینی امرہ وخاصتی آمین رب العالمین۔ یہ صیغہ توسل جو ہے شیخ نے بلد الامین میں اس کو نقل کیا کہ امام زمان سے توسل اس طرح کریں۔ امام زمان سے توسل کرنے کا یہ ایک الفاظ بتائے، طریقہ بتایا کہ اس طرح امام سے توسل کریں۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین، ناظرین، امام زمان سے بہت سارے نیک لوگوں نے، صالحین نے، عرفاء نے توسل کیے، منقول ہیں، لیکن میں ان میں سے دو ایسے مورد بیان کرتا ہوں کہ جو میری نظر میں بہت جنہوں نے مجھے متاثر کیا۔ کہ ایک حضرت آیت اللہ محمد رضا نقل کرتے ہیں کہ ایک جوان نیک دیندار شخص اپنے دوستوں کے ساتھ ایک صحرا میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی صحرا میں جاتے جاتے دیکھتے ہیں کہ ان کی اچانک گاڑی ایسی جگہ جا رہی ہے کہ جہاں پہ بالکل ریت ہی ریت ہے۔ وہ جتنا پیٹرول پہ زور دے رہے ہیں، جتنا ریس دے رہے ہیں، لیکن گاڑی چل نہیں پا رہی، اتنا زمین میں دھستی جا رہی ہے۔ یہ مغرب کا وقت ہے، اور اسی مغرب کا وقت جیسے ہی اندھیرا ہونے لگتا ہے، یہ دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، کوئی راہ مل جائے۔ ان کے دوسرے دوست جتنے بھی تھے وہ آگے نکل گئے، اب اکیلا ہے۔ ادھر ادھر جب دیکھا تو کچھ نہیں ملا سوائے بھیڑیوں کے پیروں کے نشان۔ اب جیسے ہی اندھیرا ہوتا جا رہا ہے، یہ پریشان ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ رات آ گئی اور یہ جو روشنی ہے ختم ہو گئی، اندھیرا شروع ہو گیا، یہ بھیڑیے آ جائیں گے اور مجھے کھا کے میرا کام تمام کر دیں گے۔ تو اس میں پریشانی میں ہے، پریشان ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں اچانک یہ اس کا ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے وارث کو ابھی اس وقت بلاؤں، مولانا صاحب الزمان اجل اللہ فرجہ الشریف سے توسل کروں۔ تو اسی وقت اس کی زبان سے بے ساختہ جملے نکلتے ہیں، یا ابا صالح ادرکنی، یا ابا صالح ادرکنی۔ یعنی ایک صمیم قلب سے جو یہ جملے نکلے، تو اس وقت جیسے ہی اس کے یہ دل کی گہرائیوں سے یہ جملے فرمائے اس نے، تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا پاؤں تو پہلے ہی پیٹرول سے اٹھا ہوا تھا، ریس تو میں نے دی ہوئی نہیں تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری گاڑی چلنے لگی ہے، چلتے چلتے اس ریت سے نکل کے بہت آگے نکل چکی ہے۔ پھر متوجہ ہوا کہ گاڑی تو بالکل بھی بند ہے، ایک غیبی قوت سے چل رہی ہے۔ آگے جا کے دیکھتا ہے کہ اپنے دوستوں سے جا کے میں مل گیا۔ یعنی ایک پریشانی کے عالم میں شخص تھا۔ اس سے ہم درس یہ لینا چاہیے کہ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں اور کسی بھی امر میں حاجت ہوتی ہے، تو اگر صمیم قلب سے امام زمان صاحب العصر کو بلائیں تو یقیناً وہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ جس کو ایک عظیم الشان عارف آیت اللہ سید محمد حسین طہرانی اپنی کتاب معاد میں نقل کرتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میرا ایک دوست وہ عراق کا ہے اور نجف اشرف کا طالب علم ہے، حوزہ نجف کا طالب العلم ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جب آتا ہے ادھر حوزہ نجف میں پڑھنے کے لیے، اصل ایرانی ہے، جب ادھر آتا ہے حوزہ نجف میں پڑھنے کے لیے، کچھ چند سال برس گزرتے ہیں، پھر یہاں سے عراقی خاتون سے شادی کر کے جب اپنے اہل و عیال کو واپس جاتا ہے تو اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے۔
کہ اہلیہ کو ساتھ لے جا رہا ہے کہ اب جاؤں امام سامن الحجج امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کرواؤں، قدم بوسی بھی کروں اور اپنے اہل خانہ سے بھی ملوا دوں۔ جب یہ جاتا ہے مشہد الرضا کے پاس، وہاں پہ مولا رضا کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اب زیارت کے بعد جب یہ اس کے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہد کے کچھ فاصلے پر ان کا گاؤں ہے، دیہات ہے، وہاں پہ اپنی اہلیہ کو لے کے جاتا ہے۔ وہاں جیسے ہی جاتے ہیں آب و ہوا چینج ہوتی ہے، اس کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر سے اطباء سے مشورہ کرتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، لیکن آخرکار طبیعت اتنی بگڑ جاتی ہے کہ اطباء لا علاج کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو صحیح سالم لے کے آیا تھا نجف الاشرف سے، اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے اور امام کی زیارت کے لیے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ جس کا بچنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ اگر میں اسی حال میں واپس چلا گیا کہ میری بیوی کی یہاں وفات ہو گئی، اس کو یہیں دفن کر کے، تو میں اپنے سسرال کو کیا منہ دکھاؤں گا اور ان کو اب ان کی بیٹی کی کس طرح تعزیت پیش کروں گا؟ تو یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہی سوچتا ہوا اپنی بیوی کے ساتھ جب بیٹھا ہوا تھا، اس کمرے سے نکل کے برابر والے کمرے میں جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں کہ جن سے میں توسل کر کے کچھ حاصل کر سکتا ہوں۔ اسی برابر والے کمرے میں جاتا ہے، جا کے مولا سے توسل کرتا ہے کہ مولا، میں اپنی بیوی کو صحیح سالم لے کے آیا تھا نجف الاشرف سے، اور آیا تھا مولا رضا کی زیارت کے لیے اور اپنے اہل عیال سے ملوانے کے لیے۔ مولا میری بیوی تو یہاں مریض پڑ گئی، اگر یہ یہاں مر گئی مولا میری آبرو کا سوال ہے کہ میں اپنے سسرال کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں کس طرح تعزیت پیش کروں گا کہ آپ کی بیٹی کو صحیح سالم نہیں لا سکا۔ تو یہ شخص اس طرح مولا سے التجا کرتا ہے کہ مولا آپ میرے مولا ہیں، میں آپ کے مکتب کا شاگرد ہوں، آپ کے حوض نجف کا طالب العلم ہوں، مولا آپ ہی میری دستگیری فرمائیں گے، مولا میری بیوی کو شفا مل جائے۔ اب یہی وہ دوسرے قسم کی توسل ہے جو ڈائریکٹ ان سے توسل کر رہے ہیں کہ اللہ سے آپ مانگیں، اللہ سے آپ طلب کریں۔ یہ اس طرح دعائیں کر کے جب واپس آتا ہے اپنی بیوی کے پاس، تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بستر بیماری سے اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے لیکن بہت ناراض ہیں، غصے کے عالم میں ہے، اور حالت ایسی ہو گئی ہے کہ یہ بول نہیں پا رہی، شدت غم کی وجہ سے بول نہیں پا رہی، رو نہیں پا رہی، چیخ نہیں پا رہی، بس صرف یہ دو جملے کہہ رہی ہے کہ تم نے مجھے کیوں روکا، تم نے مجھے کیوں روکا۔ تو یہ متوجہ نہیں ہوتا ہے، اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بلاتا ہے کہ اتنے ٹائم سے بیمار تھی، اس کو کچھ پانی پلائیں، اس کا حلق خشک ہو گیا ہے، بول نہیں پا رہی، اس کو کچھ کھلائیں، اس کے پیٹ میں کچھ جسم میں جان آئے۔ تو جب اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کے بعد یہ خاتون بیان کرتی ہے کہ تم نے مجھے روکا کیوں؟ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا تم جیسے ہی میرے پاس سے اٹھ کے گئے تو میں نے دیکھا کہ سفید پوش ملک الموت ایک خوبصورت شکل میں میرے پاس آیا ہے، مجھے دیکھ کے مسکراتا ہے، اور اسی اثناء میں حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لاتے ہیں، اور مولا تشریف لاتے ہیں تو مولا مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نجف الاشرف جا رہا ہوں، اور کیا آپ نے میرے ساتھ نجف جانا ہے؟ تو یہ خاتون کہہ رہی ہے میں تو اٹھ کھڑی ہوئی کہ مولا میں نجف تو بہت بار گئی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ نجف الاشرف جانا میرے لیے بہت باعث شرف ہے، مولا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے نجف۔ تو یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں جانے کے لیے تیار ہی ہو رہی تھی کہ اچانک ایک نورانی دوسری شخصیت آ گئی اور امیر المومنین کا دامن پکڑ کے کہا کہ یا امیر المومنین، ان کو میرے لیے چھوڑ دیے، کیونکہ ان کے شوہر نے مجھ سے توسل کیا ہے، مولا ان کے شوہر نے مجھ سے توسل کیا ہے، ان کو بخش دیے،
ان کو شفا مل جائے۔ تو یہ کہنا تھا حضرت صاحب العصر کا کہ امام امیر المومنین ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ ملک الموت ابھی تم چلے جاؤ، ابھی تم چلے جاؤ، پھر دوبارہ مقرر وقت پہ آ جانا۔ یہ کہہ کر امیر المومنین بھی چلے جاتے ہیں، حضرت صاحب العصر بھی چلے جاتے ہیں اور تم آ جاتے ہو۔ تو عزیزان گرامی، اگر ایک انسان صمیم القلب سے اور بالکل جب راستے منقطع ہو جائیں، ایک ہی راستہ نظر آئے، اس ایک ہی راہ اور ایک ہی راستے کی نگاہ اور نیت سے صاحب العصر کو پکاریں تو یقیناً وہ مدد فرماتے ہیں۔ اور ایک حقیقت میں ایک حقیقی بات بھی ہے کہ جب بھوکا، جب فقیر، جب طالب دق الباب نہیں کرے گا تو دروازہ کھلے گا کیسے؟ جب طلبگار دروازہ بجائے گا نہیں، دق الباب کرے گا نہیں تو دروازہ کھلے گا کیسے؟ لیکن حقیقت میں ہمارے ائمہ اس مقولے کے بھی بالکل برعکس ہیں۔ ہم دق الباب کریں یا نہ کریں، ان کا فیض اتنا ہے کہ وہ فیض آتا ہی رہتا ہے۔ لیکن پھر کیا بات ہوگی کہ جب ہم دق الباب کر کے ان کے دروازے پہ جائیں اور صمیم القلب سے ان کو پکاریں تو یقیناً وہ ہماری داد رسی فرماتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائیں اور ہمیں ان کے حقیقی اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔